روزہ جب ہم کو سنانے دو، کلیجہ تھام لو، روزہ جب ہم کو سنانے دو، تمہیں رکا ہوا ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو۔ زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، فرشتے کیوں ملا دینے کو آسان بہانے دو۔ محترم صدر اجلاس، سرپرست مرکز عالم القرآن حضرت مولانا مفتی اقتدار احمد صاحب قاصی رحمۃ برکاتہ، مقرر شان حضرت اقدس مولانا مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی رحمۃ برکاتہ، دیگر علماء اکرام، معزز اراکین مرکز اور مرکز تحفظ اسلام کے اس چوتھے سالانہ مشاورتی اجلاس میں شریک اہل علم و اہل درد حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جامعہ تعلیم القرآن راگہاٹی بنگلور کی روح فضا میں مرکز تحفظ اسلام ہند کے 2 روزہ چوتھا سالانہ مشاورتی اجلاس کی اختتامی نشست منعقد کر رہے ہیں۔ یہ نشست محض کسی رسمی مجلس کا نام نہیں، یہ ایک سفر اخلاص کی کہانی ہے، ایک فکری امانت کی پاسداری ہے، ایک درد امت کی اجتماعی دھڑکن ہے۔ آج اس باوقار لمحے میں قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، لازم ہے کہ مرکز کا وہ تعارف دل کی سچائی کے ساتھ ایک بار پھر دہرایا جائے، جس نے بظاہر ایک نقطہ کی طرح آغاز کیا تھا مگر اللہ نے اسے تحریکی نقشہ سفر بنا دیا۔ مرکز تحفظ اسلام ان کا قیام 10 محرم الحرام 1440 ہجری مطابق 21 ستمبر 2018 بروز جمعہ یوم عاشورہ کے دن ہوا تھا۔ آغاز میں ایک خاموش چھوٹا مگر سچا چراغ تھا، نہ کوئی نامور طاقت، نہ کوئی ظاہری سہارا، نہ شہرت اور ظاہر کی خواہش، بس ایک درد تھا، ایک اضطراب تھا، ایک فکر امت کی بیقراری تھی۔ اس چھوٹے سے چراغ نے بہت جلد روشنی کا کارواں بن جانا تھا۔ مرکز نے شروع ہی دن سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم امت کے ایمان، نوجوانوں کے کردار، شعور اور تہذیب کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہم باطل کی فکری الغار پر صرف رد نہیں کریں گے بلکہ ایمان کی روشنی دلوں میں بیدار کریں گے، غیرت اور حمیت کے چراغ روشن کریں گے، دینی شناخت کو مضبوط اور اسلامی تہذیب کو زندہ رکھیں گے۔ اس فکر نے مرکز کو ملک کی کانفرنسوں کی قوت دی، فکری مباحثوں اور تربیتی نشستوں کی وسعت دی، علماء و مفکرین کی سرپرستی عطا کی اور ملت کے حساس ترین مسائل پر ایک نئی دعوت کی آواز بڑھا دی۔ مرکز ہمیشہ سے اکابر دیوبند کی ضمانت، دیانت، سادگی اور سچائی کا وارث رہا ہے۔ اسی نسبت کے صدقے ملک بھر کے 100 سے زائد بڑے اکابر علماء کرام نے اس قافلے پر اعتماد فرمایا، علمائے دین سایہ رکھا، قدم قدم پر رہنمائی کی، اور آج 3 افراد سے شروع ہونے والا یہ مرکز ہندوستان کے مختلف صوبوں، شہروں اور حلقوں میں ایک زندہ اور فعال نوجوان تحریکی جماعت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور آج ملک کے مختلف صوبوں سے اراکین اس سالانہ مشاورتی اجلاس میں شریک ہیں، جہاں گزشتہ 2 دنوں سے مسلسل کاموں کا جائزہ، مختلف شعبات کی رپورٹ پیش کی گئی اور آئندہ کلائی کا عمل تیار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ اس چوتھے مشاورتی اجلاس میں نئے دستور کو مرتب کرنے کے لیے ایک دستوری کمیٹی کی اور بھی تشکیل عمل میں آیا۔ آج جب ہم یہاں جمع ہیں تو صرف ایک اجلاس نہیں بلکہ ایک تاریخ، ایک سفر، ایک ناقابل فراموش جدوجہد ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آج مرکز تحفظ اسلام کے قیام کو پورے 7 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 7 سال یہ صرف وقت کے گزرنے کا نام نہیں ہے، یہ آنسوؤں، محنتوں، دعاؤں، سجدوں، آزمائشوں، امیدوں اور قربانیوں کی داستان ہے جو اگر دل پر لکھی جائے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ آئیں میں آپ کو 7 سالوں کے وہ مسلسل کے روز جدوجہد سناؤں جو ایک درد دل ہے، جس کے بارے میں آپ حضرات کو بطور خاص علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ان 7 سالوں میں بہت کچھ بدلا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سہا، لیکن کبھی حالات نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کبھی اپنوں نے بے رخی کی، کبھی دوستوں نے منہ موڑا، کبھی وہ لوگ جو قریب تھے بہت دور نکل گئے اور جو دور تھے وہ ہمارے سائے بن گئے، لیکن قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں دل و جان ہے، ہم نے مشن کو نہیں چھوڑا، نہ کمزور پڑے، نہ تھکے، نہ رکے۔ ہم نے اس عہد کو تھاما جو 7 سال پہلے اللہ کے نام پر باندھا تھا۔ اگر ہم سمجھوتا کر لیتے تو شاید آج یہ مرکز باقی نہ رہتا، اگر ہم لوگوں کے باتوں سے ڈر جاتے تو شاید شمع کی
चुकी होती, मगर हमने ईमान, इखलास और मलाहियत के सहारे सफर जारी रखा, क्योंकि हमारा मिशन औलादी है और हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। बहुत से लोग नहीं जानते कि इन 7 सालों में क्या कुछ हुआ। कितनी रातें बेख्वाब गुजरी, कितनी बार दिल टूटा, कितनी बार हालात ने हम पर हमला किया, कितनी बार अंदर से हम चूर चूर हुए। कभी ऐसा भी हुआ कि हमने सब्र किया मगर दिल के अंदर इस्तिराब, जलन, दर्द, सब कुछ खामोशी के दरबार में दफन रह गया। लेकिन अल्लाह की कसम, हर आजमाइश ने हमें ज्यादा मजबूत किया। हर तूफान के बाद ईमान और रोशन हुआ, हर तकलीफ ने अज़्म और बुलंद किया। और अगर आज मरकज़ सफ़ इस्लाम बाकी है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाबिर की बदौलत है। वो अकाबिर जिन्होंने इस मरकज़ को सिर्फ परवाह नहीं चढ़ाया बल्कि अपने दिलों और दुआओं की पनाह में रखा, जिन्होंने हर आँच, हर हमला, हर दाना, हर तकलीफ को हम तक पहुँचने नहीं दिया बल्कि अपने ऊपर ले लिया, जिन्होंने कभी किसी से शिकवा न किया। जो तकलीफ भी आई उन्होंने चुपचाप बर्दाश्त कर ली। हमें तो उनमें से बहुत सी परेशानियों की खबर भी ना मिली, बस इतना मालूम हुआ कि जब भी कोई तूफान आया वो मजबूती से साथ दीवार पर खड़े हो गए। और उनमें सबसे रोशन नाम वो शख्सियत जिन्हें दुनिया सारी नौजवान के रकम से जानती है, वो मिल्लत इस्लामिया के अजीम कायद है, जिसके आसी के साथ बातें भी कामता है। वो उस रिश्ते में अहले हक और उलमाए देवबंद की पहचान और तर्जुमान है, जिनकी दुआओं ने इस मरकज़ को साया दिया, जिनके फैसलों ने रास्ता बनाया, जिनके हौसलों ने दिलों को जिंदगी बख्शी। उस शख्सियत को हम हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब दामद बरकातहू के नाम से जानते हैं। आज हमारे इस इजलास में रौनक अफरोज है, हम उनके आगे कुछ तफसील बयान करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हमने बहुत बार अहमद की बहुत बार गलतियां की, बहुत बार कमजोर पड़े, लेकिन हज़रत ने कभी हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ रहनुमाई नहीं की बल्कि हाथ पकड़ रास्ता दिखाया, एक सरपरस्त की तरफ से एक रहबर की तरह और मुर्शिद बाप की तरह। उन्होंने जमात को जोड़े रखा, दिलों को नरम रखा, हौसला दिया, कहा खिदमत अल्लाह के लिए है तो डर किस ऐसा। और आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये सब उनकी शब और रोज मेहनत, उनकी खामोश दुआएं और उनकी रूहानी निगरानी की बरकत है। हमें नहीं मालूम कि उनका शुक्रिया कैसे अदा करें, हमें नहीं मालूम कि उनका हक कैसे अदा करें। आप सब इतना कह सकते हैं, या अल्लाह इस तरह उन्होंने इस दीन की हिफाजत की, इस मरकज की सरपरस्ती की, रातों को जब उम्मत का दर्द जिया, वो सब कुछ तेरी खातिर था। तू उनके लिए वैसा बता फरमा जो तेरी शान के लायक है। उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके साए गुजार करामत और हमें हमेशा उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हज़रात, जब वो आज़माइशें हम पर साया हुई, जब हमें लगा कि शायद अब कदम रखना जाएगा, तब एक और सायादार हमारे साथ एक ऐसी अजीम और दर्दनाक शख्सियत जिन्होंने ये नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, हालात ऐसे है, रास्ता आसानी बातों से भरा हुआ है, बस हर वक्त हमारे शफकत का हाथ रखा, हमारे कदम पर साथ दिया, हमारे हौसलों को टूटने नहीं दिया। वो हमारे कल्ब और रूह का सहारा रहे। कानूनी मसाइल हो या फिर तूफान, हमारे मुश्किलात उनके सामने सिमट जाते, हम कमजोर पड़ते तो वो हौसला बन जाते। आज की बस आज के खुशनसीब अराकीन इस बात का फख्र करेंगे, ऐसी एक अजीम हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है जिन्हें दुनिया हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मसरूर इकराम साहब रशादी दामद बरकातहू के नाम से जानती है। मुझे वो लम्हा कभी नहीं भूलता जब हमें खड़ा देने के लिए सामने आया और हज़रत ने उस वक्त मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा, सुल्तान तुम मेरे बेटे जिसे हो, तुम तक कोई मसला कोशिश कर लेते उसे मेरे पास गुजरना होगा। ये अल्फाज नहीं थे, ये पनाह थी, ये मोहब्बत थी, ये जिम्मेदारी थी, ये शफकत थी, ये साया था। और उसी साया का की वजह से
مرکز قائم ہے اور ہم نے یہ بس سجا رکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نتائج حضرات نے جہاں جہاں ہماری مدد کی ہم کبھی اس کا خرا نہیں کر سکیں گے. ہماری بس دعائیں ہیں, ہمارا شکر ہے اور ہماری آنکھوں میں وہ آپ کی بڑی ہے جو لفظوں میں سما نہیں سکتی. کریم عاجز نے کہا تھا ہم کو سنانے دو, کلیجہ تھام دو خدا نے ہم کو سنانے دو, تمہیں رکا ہوا ہم دکھانے دو. زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز, ہم بھی کر لیں گے. خلش دل دنی کا میرے گناہ سے بہانے دو. اور ذرا کی مرکز تحفظ اسلامی ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے جھوٹی باتیں بھی ہم سے منسوخ کر کے ان اکابر تک پہنچاتے ہیں, لیکن ان اکابر نے کبھی جلد بازی نہیں کی, کبھی ہمیں تانا نہیں دیا, کبھی ہمیں دھتکارا نہیں. آپ نے اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح فرمائی, اور اگر ہم کمزور پڑے تو حوصلہ دیا, ہمارے جذبات کی قدر کی, ہمیں گلے لگایا, ہمیں ٹوٹنے نہیں دیا. آج مرکز تحفظ اسلام ہند جان رہا ہے انہی اکابر کے صدقوں اور دلوں کی حرارت کا صدقہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ کارواں کبھی درمیان میں رک جاتا, راستے ادھورا راہ رہ جاتا, شمع بجھ جاتی اور امید کا سفر تھک کر بڑا خاموش ہو جاتا. ہمیں معلوم ہے آج بھی کچھ طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کی عظمت کو مجروح کریں, ان کے مقام کو کم کریں, لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالیں اور اس مرکز کی بنیاد کو ہلائیں. لیکن ہم آج اس مقدس اجلاس سے صاف اور بلند آواز میں کہتے ہیں کہ ہم کمزور صحیح لیکن ہم اکیلے نہیں. ہمارے پاس شاید دنیا کی طاقت نہ ہو مگر ہمارے پاس اکابر کی چوٹیوں کا سایہ ہے. اور یاد رکھو جو آپ اس مرکز کے اکابر اور اس کے کارواں کے خلاف کہے گا, یہ مرکز اس کے سامنے شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار اور فوراً دیوار بن کر کھڑا ہوگا. ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا, نہ ہمیں روکا جا سکتا ہے. ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ظلمتوں کے طوفان میں اپنے یقین کے چراغ تبصرے نہیں کیے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ دشمنان کی شکا پر سہتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سازشیں کر لینے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے. مخالفت سے ہمارا عزم, ہمت, جرأت اور استقامت کو کم کر دیں گے, بلکہ وہ کان کھول کر سن لے کہ ہمارا شجرا ان اکابروں میں دیور سے ملتا ہے اور ان کو ماننے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں سے ہے. اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم ان کے بہتر سے گزر کر بھی عظیمت اور جرأت کی نئی داستان لکھا کرتے ہیں. باطل سے لگنے والے آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی ایمان کی حرارت کو کم نہیں ہونے دیا. ہم نے تخت و تاج کو جلال کو بھی ٹکا کر حق کے پرچم کو بلند رکھا. ہم نے ارادوں کو لہروں کے سبب نہیں ہونے دیا. ہم نے قافلوں کو زخموں کے باوجود منزلوں سے غافل ہونے نہیں دیا. اور آج بھی ہم وہی ہے, وہی حب, وہی حرارت, وہی غیرت, وہی سور و ساد, وہی حمیت, وہی عہد وفا ہمارے سینوں میں موزون ہے. آج بھی ہم اپنے اکابر کے فیضان سے جڑے ہوئے ہیں. آج بھی ہم ان کی تعلیم, ان کے فکر اور ان کی دعاؤں کے سائے میں اپنے سبوں کو منظم کر رہے ہیں. آج بھی ہم اپنے بڑوں کی سرپرستی میں اپنے مشن کو اور اس پیغام کو, اس دعوت خیر کو ملک کے کونے کونے تک نہیں بلکہ پوری دنیا کے دلوں تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں. یاد رکھے گا ہماری آواز دبائی نہیں جا سکتی, ہماری سمت بڑھتی نہیں جا سکتی, ہماری شراب مٹائی نہیں جا سکتی. ہم ڈریں گے نہیں, رکیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ مرکز تحفظ اسلام ان کے اس کارواں کو اخیر تک لے جانے کے لیے تیار ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی. اللہ ہمیں اخلاص, استقامت اور عزم عطا فرمائے اور اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھے. اللہ ہمیں حق کے راستے پر عزت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ہمارے سروں پر ان یہ بورے رشیوں کا سایہ تا دیر قائم
و دائم رکھے آمین یا رب العالمین. میں انہی ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ معزز مہمان گرامی ان محمد کے میں تیرے قوم ملت ترجمان حق و صداقت شہید شاعر کتابت ہمارے آقا بھی ہمارے سروں کے تاج مرکز تخت اسلام کے حضرات سرپرستان اکرام خصوصاً حضرت اقدس مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ اور حضرت اقدس مولانا مفتی ڈاکٹر محمد مقصود اقران صاحب رشادی دامت برکاتہ اور ذمہ داران کا استقبال کرتا ہوں. اور ہم آپ سب تراکین کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ دور دور سے دیوبند کی سرزمین سے آگرہ کی سرزمین سے بستی کی سرزمین سے اور اسی طرح سے دور دور کے اعزاز سے بھی تشریف لائے ہیں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت ہے, ہمارے کاموں کی تقویت اور اس مرکز کے مستقبل کے لیے روشن امید کی بشارت ہے. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید, اہلا و سہلا مرحبا, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.